السلام کا کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، کفر نے ہماری زندگی مجبور کر دی ہے، ہم مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف آ گئے، تو شاہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اے بادشاہ، ہم نے ان کا کلمہ کیوں پڑھا، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کیوں لائے؟ وجہ یہ ہے، فرماتے ہیں اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کی عبادت کرتے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے، رشتہ داریاں توڑتے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کیا کرتے تھے، اور ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کا مال کھا جاتا، ضبط کر جاتا، ظالم ظلم کی چکی میں لوگوں پہ کو پیس کیا کرتے تھے، اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم نے ہر طرف برائی کو دیکھا، ماں کو منڈی میں جا کے بیچ دیا کرتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، اور فرماتی ہے کہ وہ نبی آئے، انہوں نے ہمیں پاک دامنی کا درس دیا، انہوں نے ہمیں طہارت سکھائی، انہوں نے ہمیں پاکیزگی سکھائی، اور انہوں نے اعلان کیا کہ اے کافرو، تم اتنے خداؤں کو پوچھتے ہو، یہ سب کے سب باطل ہیں، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، صرف اسی کی عبادت کرو، اور اسی کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاؤ، اسی سے مدد مانگو، وہ تمہاری مدد کرنے والا ہے، یہ باقی جتنے بھی تم نے خدا بنا کے رکھے ہیں یہ سب کے سب باطل ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت سامنے رکھ کر ان کی عبادت کرتے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ہمیں ان بتوں سے ہٹا کر وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں چکا دیا۔ ہم لوگ جھوٹ بولتے تھے، ہم نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ ہم امانت کے اندر خیانت کرتے تھے، ہمیں حکم دیا امانت داری کرو۔ ہم رشتہ داروں سے نیک سلوک نہیں کرتے تھے، ہمیں حکم دیا رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو۔ ہم یتیموں کا مال کھاتے، ہمیں حکم دیا یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ ہم بے کسوں کا جو ہے وہ برا حال کر دیتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے کسوں کا سہارا بننے کا ہمیں درس دیا۔ یہ تعلیم اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہم نے جھوٹ کو چھوڑا، سچ کو اختیار کیا، بتوں کو چھوڑا، ایک رب کو مان لیا۔ وہ لوگ مکے کے رئیس، مکے کے طاقتور، مکے کے جابر لوگ، انہوں نے ہم پر مکے میں زندگی تنگ کر دی تھی، اس لیے ہم ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ پہلی چیز تھی جس نے شاہ نجاشی کے دل کو چیر کے رکھ دیا۔ کہا کہ ایسا بندہ اس دنیا کے اندر جو رہبری کی بات کرتا ہے، جو رہنمائی کی بات کرتا ہے، جو وحدہ لا شریک رب کی توحید کی بات کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے وہ یتیموں، غریبوں، مسکینوں کا سہارا بننے کی بات کرتے ہیں، وہ نبی یقیناً سچا ہے۔ ہم نے یہ باتیں تورات اور انجیل میں پڑھ رکھی ہیں، اس کی نبوت کی شہادت میں بھی دوں گا اور تم بھی دو، تاکہ ہم دین اسلام کا غلبہ دنیا انسانیت پر کر دیں۔ تو یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ہم اس گمراہی کی دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ہمیں ان ساری گمراہیوں سے، بدعمالیوں سے، بدعقیدیوں سے پاک کر کے ایک رب کی دعوت دے دی، ایک رب کے دربار میں